انصاف کے رہنما مراد سعید گفتگو کر رہے ہیں. بھی سامنے آ گیا، وہ بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ بھی سامنے آ گیا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز بھی، جتنے بھی متنازعہ فیصلے ان کے ہیں اس سے بھی سب کو پتا تھا، اور سب کو پتا تھا کہ یہ عمران خان کو سیاسی اور انتخابی میدان میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیں. اب یہ بھول گئے تھے کہ پاکستانی جو 22 کروڑ عوام ہے ان کی دلوں کی دھڑکن عمران خان ہے، پاکستانیوں کا ترجمان عمران خان ہے، عالم اسلام کا ترجمان عمران خان ہے. اور ابھی عمران خان نے کال بھی نہیں دی، لیکن پورے پاکستان کی سڑکوں پہ جو اس وقت سچویشن ہے یہ عمران خان سے لوگوں کا محبت کا اظہار ہے. اور جو چور ڈاکو لٹیرا ہوتا ہے نواز شریف کی طرح، وہ سڑکوں پہ مارا پھر رہا ہوتا ہے، کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، لیکن کوئی اس کے ساتھ آتے نہیں ہے. لیکن میں جو آپ کو بات کرنے جا رہا ہوں میڈیا والوں کے سامنے، کہ ہم سے کچھ دن پہلے ایک پیغام موصول ہوا، چند دن پہلے ایک پیغام موصول ہوا. چیف الیکشن کمشنر تو بی ٹیم کا کردار ادا کر رہے، لیکن میں ممبر الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں کہا گیا کہ یہ پیغام عمران خان تک پہنچائے. پیغام کیا تھا کہ ہمارے اوپر بڑا دباؤ ہے، اور آج کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے دھمکایا، ڈرایا، اور میں نے کہا کہ جو فیصلہ آپ عمران خان کے خلاف مجھ سے کروانا چاہتے ہیں وہ تو نہ آئین ہے نہ قانون ہے، تو ہم ایسے فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ مجھے گولی مار دو، لیکن میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے خاندان کو بھی ڈرایا جاتا ہے. اور اس نے پیغام کیا بھیجا میرے پاکستانیوں؟ پیغام یہ بھیجا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے یہ لوگ ذمہ داران ہوں گے جو میرے پاس آئے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ لکھو، اور آپ بھی اس میں ساتھ دو. 2 ممبران رکاوٹ تھے، ایک ممبر نے کہا کہ منا لیا گیا ہے اور ایک ممبر نہیں مان رہا. اور اس کے پاس کون گئے تھے؟ وہ کون تھا جو ممبر الیکشن کمشنر کو دھمکا رہا تھا؟ وہ کون تھا جو الیکشن کمیشن کے اراکین کو دھمکیاں دیتا ہے اور آئین اور قانون کے خلاف فیصلوں پہ مجبور کرتا ہے؟ جب وہ نہیں جھکتا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. وہ پیغام بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر رضوان مرا کوئی اور مرا. جو بھی ان کی تحقیقات کرتے ہیں، جو بھی حق کا ساتھ دیتا ہے وہ مارا جاتا ہے. اگر مجھے کچھ ہوا تو نام بتائے کہ میرے یہ ذمہ داران ہوں گے، یہ میرے پاس آ چکے ہیں. تو اب بات سنیں، ہمیں الیکشن کمیشن کے کردار کا پتہ، ہمیں پتہ ہے کہ تم ڈرے ہوئے ہو، ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ 17 جولائی کے انتخابات میں نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی دونوں طاقتیں عمران خان کے خلاف تھی، لیکن اللہ کی مدد اور قوم کا ساتھ سب کو شکست پاس کر دیا اور نئی تاریخ رقم کر دی. پھر پرسوں جو انتخابات ہوئے، عمران خان نے جہاں سے بھی الیکشن لڑا ان کو عبرتناک شکست دی. تو آپ الیکشن سے بھی اس لیے بھاگ رہے ہو. اور جو آج صورتحال ہے اس کے اوپر میں 2 جملے بولوں گا، پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. جو آج لوگ خود سے سڑکوں پہ نکلے ہیں، یاد رکھیے گا اس وقت اگر پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال نہیں ہے تو وہ عمران خان کی مرہون منت ہے. عمران خان نے اگر قوم کو اشارہ کیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. عمران خان نے تو نہ لانگ مارچ کی کال دی ہے، ابھی نہ احتجاج کی کال دی ہے. اور پاکستان کے سڑکوں پہ دیکھے، جب چور لٹیرے ڈاکو پاکستان کے اوپر مسلط ہوں گے تو معیشت بھی تباہ ہوگی، دنیا میں پاکستان کی بدنامی بھی ہوگی، میڈیا کے اوپر بھی قدغنیں ہوگی، صحافی بھی گرفتار ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح پاکستان کو رسوا کرتے رہیں گے. لیکن آپ بے شرم ہو، آپ میں غیرت نہیں ہے، آپ بیکاری ہو. قوم غیرت مند ہے، قوم خوددار ہے،
कौम आज़ादी से जीना चाहते हैं। और इस वक्त अगर पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल नहीं तो वो इमरान खान की मरहूनी मन्नत है। बाकी पूरे पाकिस्तान में आपके सामने है कि हर जगह पे, हर शहर में, हर कस्बे में, हर चौक, हर चौराहे, हर दुकान, हर जगह पे पाकिस्तानी कौम खड़ी है और उन्होंने आपको बता दिया कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इमरान खान आपके बस की बात नहीं है। इमरान खान की ये गैरतमंद कौम आपकी बस की बात नहीं है। ये काबू नहीं होने वाले, ये कंट्रोल नहीं होने वाले, ये इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं, बदले हुए पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, नए पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान हासिल किया था उस मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। आज पूरी गुफ्तगू में ना धमकाने वाले का नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन के कौन से मेंबर हैं, उनको कौन धमका रहा है और कौन से मेंबर आपके खिलाफ फैसला देने के लिए इस्तेमाल हुए? मैंने तो अगर बता दें। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह कर रहा हूं, थोड़ा सा सहाफ़ी भी रिसर्च कर देना, सब कुछ मैंने बताना है। मैंने आपको मैं खुल के बता रहा हूँ, लेकिन आपकी मीडिया में इतनी ताकत ही नहीं है कि दिखाए मुझे। मेरे पिछले 4 महीनों में आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाने की ताकत आप में नहीं थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितना मैं बोल सकता हूँ आप चला दो। तो फिर आपकी मीडिया से कही कि जो जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चला देंगे मुझे कॉल पे दे दें और मैं कॉल पर आपको लोगों को भी कहूँगा, सामने भी लाऊंगा। हमने तो कितने नाम लिए। वो कहते हैं कि हमेशा ही नहीं रहते, कभी चेहरे निकाबों में सभी किरदार खुलते हैं, कहानी खत्म होने पर। आपकी कहानी खत्म हो रही है, किरदार खुल के सामने आ रहे हैं। एक सवाल ले ले कि चेयरमैन पाकिस्तान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान सवाल ले ले। इस वक्त बनी गाला से बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे थे और इमरान खान के मकबूलियत के हवाले से, लाए अमल के हवाले से